اسکل لرننگ ایجوکیشن کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل اسکل لرننگ ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب اسکل لرننگ ایجوکیشن کے اس پلیٹ فارم سے اسلامک تعلیمات کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسکل لرننگ ایجوکیشن کے اس پلیٹ فارم سے قرآن حکیم کی تعلیمات، اصلاحی بیانات، خلاصہ قرآن اور مختلف بنیادی مسائل کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ کسی بھی قسم کے مسئلے کے بارے میں پوچھنے کے لیے یا اپنے واٹس ایپ نمبر کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن یا پھر واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ازواجی زندگی میں میاں بیوی کے کردار پر حضرت مولانا محمد اکرم سیالکوٹی صاحب، استاد جامعہ اشرفیہ لاہور کے سنہری الفاظ میں پیش کی جاتی ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو دوست بھائی چینل پہ نیو ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جامعہ اشرفیہ کی طرف سے اساتذہ کرام تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں، تو اس دفعہ میری ذمہ داری لگائی کہ میں حاضر خدمت ہو جاؤں۔ کچھ عرصہ سے مسجد کی انتظامیہ نے یہ طے کیا کہ بزرگ تشریف تو لاتے ہیں، وہ اصلاحی بیان ہی فرماتے ہیں، تو اگر یہ طے ہو جائے کہ وہ کس موضوع پر ہمیں مستفید فرمائیں گے، کس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے، تو یہ اس میں نفع زیادہ ہوگا۔ تو پھر اس نسبت سے ہر ماہ جو ہے وہ عنوان تجویز کر دیا جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ واعظ کہنے والے، بیان کرنے والے اس کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ تو اس پر دوستوں کی طرف سے خوشی کا اظہار ہوا کہ ہمیں زیادہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس سلسلے کو قائم دائم رکھے، جاری اور ساری رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، حضرت نے اعلان فرمایا کہ 15-20 منٹ کی بات ہوتی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اب امام صاحب نے فرما دیا 15-20 منٹ کی بات ہوتی ہے، اور عنوان بھی دے دیا کہ جی گھریلو زندگی جو ہے خوشگوار کیسے گزرے، میاں کا کردار کیا ہو، بیوی کا کردار کیا ہو، تو اب اس میں کیا حکم ہے میرے لیے؟ امام کو ترغیب دلانے، ہمارے کہ یہ امام کو ترغیب دلانے، مجھے پابند نہیں کیا، آپ کو پابند کیا ہے، یعنی 15-20 منٹ کے بعد آپ لوگ آزاد ہیں، ٹھیک ہے؟ جانا چاہیں تو تشریف لے جائیں کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ جی 15-20 منٹ، اور بیٹھ کے بات سننا چاہیں تو پھر کچھ نہ کچھ بات ہو جائے، تاکہ یہ ایک بندے کا مسئلہ ہے نہیں، گھر گھر کا مسئلہ ہے، اور گھر گھر میں پریشانی ہے۔ جس وقت ایک مرد اور عورت شرعی گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، ایجاب کا معنی کہ جب نکاح خواں کہتا ہے کہ میں نے بحیثیت نکاح خواں ہونے کے فلاں بنت فلاں باعوض حق مہر اتنا آپ کی زوجیت میں دے دی، یہ ایجاب ہو گیا، اور اس نے کہا میں نے اپنے لیے قبول کر لیا، یہ قبول ہو گیا۔ اب یہ ہیں تو دو بول ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ مرد اور عورت، یہ میاں اور بیوی بن گئے، اور میاں بیوی بن کے گویا معاشرے کا ایک چھوٹا سا یونٹ جو ہے وہ تشکیل پا گیا۔ بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک مرد اور عورت کا ملنا نہیں ہے، بلکہ دو خاندانوں کا ملنا ہے، اور دو خاندانوں کا فقط ملنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد کی، ایک زمانے کی تشکیل دی جا رہی ہے۔
کہ اگر میاں بیوی ایک ہوں اور نیک ہوں تو پھر یہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے اور خاندانوں تک میں خوشی کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، اور پھر ان سے اللہ پاک جو نسل پیدا فرماتے ہیں وہ پھر زمانے کے لیے مثال بنتی ہیں اور امت کا سہارا بنتی ہیں اور امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو وہ سنبھالنے والے بنتے ہیں۔ اب یہ میاں بیوی کیا کریں کہ یہ گھر سکون والا گھر بن جائے؟ اس کے لیے شریعت نے ہدایات عطا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زبانی تقریر کی بجائے میں لکھ کے لے کے آیا ہوں تاکہ اہم باتیں ہیں تو ساری کی ساری باتیں ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بیوی میں 4 صفات ہوں تو سمجھیے کہ یہ نیک بیوی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے چہرے میں حیا ہو، باحیا ہو۔ آج کل حسن کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ خوبصورتی سے آگے خوبصیرتی ہے۔ سیرت کی خوبصورتی کی طرف ہم لوگ نہیں جاتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان میں شیرینی ہو، شوہر سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات کرنے والی ہو، اور دل میں نیکی ہو، بدی نہ ہو، اور ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہیں۔ تو جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں تو سمجھو کہ وہ نیک بیوی ہے، اچھی بیوی ہے۔ اب جب رشتے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، رشتہ تلاش کرنا ہوتا ہے، تو اب رشتہ تلاش کیسے کیا جائے، کیا دیکھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر عورت کا انتخاب ہوتا ہے، لمالہا ولحسنہا ولجمالہا ولدینہا۔ یا تو اس کا انتخاب ہوتا ہے اس کے مال کی بنا پہ، بس مال کو دیکھتے ہیں، اچھا جہیز مل جائے گا، لڑکے کو سہارا مل جائے گا، تو آگے کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ یا والی حسنہا، اس کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، باقی کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ والی جمالہا والی حسبہا، اس کا حسب اچھے خاندان کی ہے، بس اتنا ہی کافی۔ اور چوتھی چیز آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، والی دینہا، اس کے دین کی وجہ سے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیندار کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ، تاربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تمہیں ٹھنڈک مل جائے۔ تو سب سے پہلے جب بھی اپنے بچے کا آپ نے رشتہ تلاش کرنا ہے تو سب چیزیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ اس میں دینداری موجود ہے یا دینداری موجود نہیں ہے۔ اگر دینداری ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے نکاح کر دیجئے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ اسی پہ بھی کسی استاد صاحب انشاءاللہ طے کریں گے، بیان فرمائیں گے کہ نکاح کیسے کیا جائے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ جب نکاح کر کے بیوی گھر میں آ جاتی ہے تو اس کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ ہم نے تو مختلف لوگوں نے بھی مختلف چیزیں بنا رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کواری کھائے روٹیاں تے ویائی کھائے بوٹیاں، لیکن اس عورت کو چاہیے کیا؟ اس بات کو شوہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری بیوی چاہتی کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ضرورت پروٹیکشن ہے، تحفظ ہے۔ وہ تحفظ چاہتی ہے کہ وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، اس کو اپنی جان کا تحفظ چاہیے، اپنی عزت کا تحفظ چاہیے، اپنے دین کا تحفظ چاہیے۔ اب یہ خامد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مال کا بھی تحفظ کرے، اس کی جان کا بھی تحفظ کرے، اس کی عزت و آبرو کا بھی تحفظ کرے، اس کے دین کا بھی تحفظ کرے۔ یہ نہیں کہ خود تو نمازوں کے لیے اور تبلیغ کے لیے اور سارے کاموں کے لیے وقت موجود ہے اور بیوی کی دینداری کی پرواہ نہیں ہے۔
پہلی چیز اس کو تحفظ چاہیے. دوسری چیز اس کو حوصلہ افزائی چاہیے. بیوی کو حوصلہ، وہ پورا دن کام کرتی ہے تو خاوند 2 بول نہیں بول سکتا. ماشاءاللہ آپ نے اچھا کھانا پکایا ہے، آپ نے گھر کی بڑی صفائی کر رکھی ہے، چیزوں کو سلیقے سے کر رکھا ہے. بھئی یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے. آپ نہیں کہو گے تب بھی اس نے کرنا ہے، لیکن تب وہ کرے گی مردہ دل سے کرے گی کہ جی مجھے تو کرنا ہی ہے. جب آپ شاباش دے دو گے تو پھر دیکھیے اگلے دن گھر کی صفائی پہلے سے زیادہ ہوگی، پہلے سے زیادہ چیزیں سلیقے سے رکھی ہوں گی. آپ ادھر تشریف لائیں، تنگ ہو رہے ہیں. اور تیسری چیز، بیوی کو توجہ چاہیے کہ آج کا نوجوان ہر جگہ توجہ دینے کے لیے تیار ہے، اگر تیار نہیں تو بیوی کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. اور پھر بیٹھ کے کیا باتیں کرتے ہیں آپس میں نے تو کبھی اپنی بیوی کو ویلیو دی ہی نہیں. یہ دین سے دوری ہے. جو دیندار شخص ہے وہ اپنی بیوی کو توجہ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو بیوی کو چاہیے. اور عام طور پر خاوند 10 بڑی غلطیاں کرتے ہیں، جن غلطیوں کی بنا پہ گھر کے اندر سکون والا ماحول نہیں بنتا. کیا غلطی کرتے ہیں؟ پہلی غلطی یہی کہ بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے بڑی غلطی ہے. کاروبار پہ دھیان ہوگا اور دوستوں کی طرف دھیان ہوگا، اور بڑے بھی بیٹھے ہیں وہ معاف کریں. بچہ آئے گا، دیر سے آئے گا، آنے کے بعد باپ کے پاس بیٹھا ہے، ماں کے پاس بیٹھا ہے، اور بیوی بستر پہ کروٹیں بدلتے بدلتے سو جائے گی اور یہ ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے. ماں باپ کی خدمت منع نہیں کی جا رہی، یاد رکھیے گا. عدل کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے. اگر بیوی ہی کے پیچھے لگا ہوا ماں باپ کو نہیں پوچھ رہا، یہ بھی ظالم ہے. اور ماں باپ کے پیچھے لگا ہوا بیوی کو نہیں پوچھ رہا، یہ بھی ظالم ہے. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے لیے آئی ہوئی ہے، اس کو نظر انداز کرنا یہ پہلی غلطی ہے. موبائل پہ بات ہو رہی ہے لمبی لمبی، ایک صاحب کتاب کو پڑھے جا رہے تو بیوی کی طرف بیوی بیٹھی ہے کہ میری طرف دھیان کرے، میری طرف دھیان کرے. آخر اس نے تنگ ہوا کہ کہا کاش میں بھی کتاب ہوتی جسے دیکھا جاتا. تو آگے سے بدتمیز شخص کیا کہتے ہیں؟ تو کتاب نہیں، تو ڈائری ہوتی جسے میں ہر سال بدلتا. تو ایسی بیوی خوش نہیں رہ سکتی. تو نظر انداز بیوی کو نہیں کرنا. اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں، دوسروں کی بات نہیں ہو رہی، وہ کیا ہے؟ طلاق کی دھمکی دیتے ہیں بیوی کو. طلاق کی دھمکی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ طلاق کی دھمکی دینا یہ میرے گھر کو سدھار دے گا. وہ دھمکی سن کے تو وہ سدھر جائے گی، اچھا مجھے طلاق مل جائے گی تو لہذا میں سیدھی ہو جاؤں. وہ سیدھی نہیں ہوگی. اگر اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے نا، خوف خدا نہیں ہے تو وہ کہے گی اس بندے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کیونکہ بیوی کو تحفظ چاہیے، پہلی بات ذہن میں رکھیے، تحفظ چاہیے. آپ نے طلاق کی دھمکی دے کے اس کے تحفظ کو، اعتماد کو مجروح کر دیا ہے. اب اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بندہ تو مجھے کبھی بھی چھوڑ دے گا. لہذا کوئی بندہ اور ہونا چاہیے کہ اگر یہ چھوڑ دے، ماں باپ کے گھر جا کے تو بیٹھنا نہیں ہے، تو کوئی مجھے اپنا لے، کسی کو سٹینڈ بائی رکھے گی. خاوند کے گھر میں رہتے ہوئے کسی سے ایسا تعلق رکھے گی کہ یہ چھوڑے وہ مجھے قبول کر سکے. پھر گناہ کا گناہ ہونا اس کے ذہن سے نکل جائے گا. تو یہ طلاق کی دھمکی سکون لانے والی نہیں ہے.
ہاں بیوی سے غلطی ہوتی ہے، اس کو سمجھانا ہے. سمجھانے کا کیا انداز ہے؟ سمجھانے کے طریقے دین نے سکھائے ہیں. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر بات نہیں سمجھ رہی نرمی سے تو بستر الگ کر لو. پھر بھی نہیں سمجھ رہی تو پھر کچھ موقع ایسے ہیں شریعت نے مارنے کی بھی اجازت دی ہے کہ شوہر بیوی کو مار سکتا ہے. تو ہمارے استاد صاحب نے بیان فرمایا تو ایک پولیس میں تھانے دار عورت تھی. اس نے کہا حضرت یہ آپ نے کہا کہ شوہر بیوی کو مار سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے، لیکن پولیس والی مار نہیں کہا، چونکہ تم پولیس میں ہو تو تمہارے ذہن میں پولیس والی مار ہے. پولیس والی مار نہیں، محبت والی مار مار سکتا ہے. محبت سے مارے. کیسے مارے اس کا طریقہ بھی ہے. ذرا دیکھیے، یہ کپڑا لیا، اس کپڑے کو کوکلا اسٹاپو کہتے ہیں نا بچے، وہ اس طرح کا کوکلا نہیں بنانا وہ جو کمر توڑ دیتا ہے. یوں تھوڑا سا یہ کیا، یہ تھوڑا سا بٹ آ گیا، اب یہ بازو یہاں سے جدا نہ ہو، یوں مارو. دیکھیے کتنی چوٹ لگتی ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو بھی ان کو، لیکن کیسے مارو؟ ایسے مارو. یہ نہیں کہ ہڈی توڑ دو، چہرے پہ نہیں مارنا. اور پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر مرد کے خاندان سے عورت کے خاندان سے بڑے بیٹھے. آج ہم نے کسی کو بڑا سمجھا ہی نہیں، کسی کو بڑا بنایا ہی نہیں. خاندان کے بزرگ ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، ان کی بات کے آگے زبان نہیں چلتی تھی، آنکھیں نہیں اٹھتی تھی، بس جو فرما دیا بس یہی حرف آخر ہے. وہ لوگ بڑے سکون میں تھے. اور ہر کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں، تو سکون کدھر سے آئے گا؟ تو حکم من اہلھا و حکم من اہلہ، ایک مرد کے خاندان سے بندہ ہو، ایک عورت کے خاندان سے بندہ ہو، اور بیٹھ کے صلح کی کوشش کریں. اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ صلح کرنا چاہیں گے، ان کی نیت ہوگی، اللہ ان میں صلح کی صورت پیدا فرما دیں گے. اور پھر خدا نخواستہ طبیعت میں اگر مزاج نہیں مل رہے، اتنی کوششوں کے بعد بھی اگر بات نہیں بن رہی تو پتہ چلا کہ طبیعتوں میں دوری ہے، مزاج نہیں مل رہے، تو اللہ نے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں ان میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے. تو طلاق کو اللہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے طلاق بھی دے سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن طلاق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ 3 فائر کر دو بس چھٹی. ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ سنا کہ طلاقیں 3 ہوتی ہیں. جب طلاقیں 3 ہوتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں نہ ہو جائیں گی تو کچھ نہیں ہونا. یہ بات غلط ہے. طلاق دینے کا طریقہ شریعت نے سکھایا ہے. ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی نے کہہ دیا، وہ کہتے ہیں غصے میں دی تھی طلاق، تو مفتی صاحب پھر پوچھتے ہیں کہ محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ وہ غصے میں دی جاتی ہے. اگر 3 طلاقیں دے دیں تو طلاقیں 3 ہو جائیں گی. پھر یہ نہیں ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، ایک 3 ہوتی ہیں. جو کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہیں، 3 ایک ہی ہوتی ہیں، تو 3 لاکھ روپیہ دے دیں، ٹھیک ہے، ہم 1 لاکھ ان کو واپس دے دیں گے کہ 3 ایک ہی ہوتی ہیں. اگر وہ مان لے تو پھر سمجھ لیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. اگر نہ مانے تو پھر 3 ہی ہوتی ہیں. 3 تھپڑ لگا دو کہو ایک ہی ہے، 3 فائر کر دو کہو ایک ہی ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. 3 ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ طلاق دینے والا سخت گناہ گار ہوگا. 3 ہو جائیں گے. طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 طلاق دے دو بس، عدت اس کی گزر جائے گی، وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، دوسری اور تیسری دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ نکاح کر سکتی ہے، عدت گزرنے کے بعد کہیں بھی کر سکتی ہے. اور اگر ہوش آ گیا تو پھر اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. 1 طلاق کے بعد کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے کسی نے طلاق دی ہے. اگر 2 طلاقیں دے دیں، ایک عدت گزر گئی
عدت کا ایک جو پیریڈ تھا وہ گزر گیا، پھر دوسری دے دی، پھر پیریڈ پورا ہو گیا، عدت پوری ہو گئی، کوئی طلاق نہیں دی، 2 طلاقوں کے بعد بھی کہیں نکاح کر سکتی ہے، اس سے بھی کر سکتی ہے۔ 3 طلاقیں دے دی، پھر کہیں اور تو عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، اس مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں کہیں اور نکاح ہوا، وہاں پھر نباہ نہیں ہو سکا، ازدواجی تعلق کے بعد پھر اس نے طلاق دے دی تھی، عدت گزر گئی تھی، پھر اب اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ تو یہ بات ضمناً آ گئی کہ اس کے طلاق کے بارے میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں، 3 طلاقیں دے کے پھر آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے جی اب کیا کریں، تو اب انہوں نے کیا کرنا؟ تو طلاق کی دھمکی نہیں دینی، سمجھانے کے اور طریقے ہیں، طلاق سمجھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ تیسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ تیسری غلطی یہ کرتے ہیں میں دوسری شادی کر لوں گا۔ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن دوسری شادی کی دھمکی دینے کی اجازت نہیں دی کہ دوسری شادی کر لوں گا۔ بھئی کرنی ہے تو طریقہ شریعت نے بتایا ہے، کر لو، بلکہ 2 کیا کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تمہیں عورت پسند ہو تو وہ 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن دھمکی نہیں دینی۔ جب دھمکی دو گے تو بیوی کی خوشیاں مجروح ہو جائیں گی، وہ خوشی سے نہیں رہ سکے۔ اور کتنے بندے ہیں کبھی دوسری شادی کی کسی نے، الا شاذ و نادر، باوجود اس کے کہ معاشرے میں ضرورت ہے اس بات کی، شادی نہیں کرتے لیکن دھمکاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، یہ باتیں ذہن میں نوٹ کر لیں۔ چوتھی غلطی یہ کرتے ہیں کہ خامد اپنی بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، بیوی کے سامنے، بہن کے سامنے بیوی کو کچھ کہہ دیا، ماں کے سامنے کہہ دیا، ڈانٹ دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ میرا گھر پہ بڑا کنٹرول ہے۔ بیوی کہتے دیکھا میرے بیٹے نے کیسا، ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے کیسا اپنی بیوی کو تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھا ہے، بہن کہتی ہے میرے بھائی کا گھر میں بڑا کنٹرول ہے۔ بھئی اس کی عزت نفس کسی کی مجروح ہو، یہ اس کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ گر جائے نا تنہائی کے اندر، بچے کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور بچہ گر جائے تو وہ نہیں روتا، اس کو چوٹ بھی لگ جائے، اور جب کسی کے سامنے گر جائے چوٹ نہ بھی لگے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تنہائی میں وہ گرا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی۔ جب کسی کے سامنے گرا ہے اس کی عزت نفس مجروح ہوئی، اور عزت تو وہ چیز ہے جس کی خاطر آدمی مال دولت سب کچھ لٹا دیتا ہے، تو لہذا عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا۔ اور 5ویں غلطی وہی کہ وقت نہیں دیتے، بیوی کو وقت نہیں دیتے، کاروبار میں لگے گئے ہیں، دعوت و تبلیغ میں بہت سارے چلے گئے، سال کے لیے 2 سال کے لیے۔ بھئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کے کچھ اشعار سنے، تو پتہ کیا کہ آپ گشت کرتے تھے، پتہ کیا کہ کیا ماجرا ہے، یہ عورت اس طرح کے اشعار کیوں پڑھ رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس کے خامد کو محاذ پہ بھیجا ہوا ہے، تو اس کی یاد میں یہ اشعار پڑھ رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس گئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امہات المومنین میں سے ہیں، یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایک بیوی اپنے خامد سے کتنا عرصہ جدا رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ 4 ماہ۔ تو انہوں نے آرڈر دیا کہ 4 ماہ سے زیادہ کوئی بھی فوجی مجاہد محاذ پہ نہیں رہے گا، 4 ماہ کے بعد اس کو چھٹی ملے گی، گھر آئے گا۔ اس لیے ہمارے تبلیغی بزرگوں نے سال میں 4 مہینے رکھے ہیں، چلا یا 4 مہینے، زیادہ نہیں۔ ہاں اچھا، اب یہ کمانے کے لیے چلے گئے، سال 2 سال 4 سال آتے ہی نہیں ہیں، تو اس کو پیسے چاہیے یا اس کو شوہر چاہیے، اور شوہر وہاں سے بھیج رہا ہے۔ اگر کرائے کا مکان تھا، شوہر گیا، کرائے کا مکان تھا، 10 سال باہر لگا کے آئے گا، پھر بھی کرائے کا گھر ہی ہوگا،
آتا جائے گا لگتا جائے گا. تو ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے. اور چھٹی خرابی مرد کیا کرتے ہیں کہ بیوی کے لیے پابندیاں، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، اپنے لیے آزادی. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کو شوق ہوا کہ چلو اپنی بیوی کو میں بھی ذرا ساحل پہ لے کے چلوں. اب بیوی کو ساحل پہ لے کے چلے، برقع پہن لو، پورا برقع پہنا کے، آنکھیں بھی بس صرف آنکھیں نظر آئیں، اور خود نکر پہنی ہوئی، اور جناب جا رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، اور بیوی کے لیے پابندی. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی کو اس طرح بنا لو، بلکہ بیوی کی طرح بن جاؤ نا. جو پابندی اس کے لیے شریعت کی ہے تو وہ تمہارے لیے بھی ہے. تو یہ ہم غلطی کرتے ہیں. پھر ایک ہماری خرابی کیا ہے؟ نکتہ چینی کرنے کی. یہ تم نے کیا کر دیا، یہ نمک زیادہ ہو گیا، مرچیں زیادہ ہو گئی، چاول گلے نہیں ہیں، روٹی کچی رہ گئی ہے. یہ نکتہ چینی بہت بری ہے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے. تو ایک صاحب نے کہا کہ میں بڑا اچھا کھانا بنا لیتا ہوں، تو مجھے باورچی رکھ لیجئے. انہوں نے باورچی رکھ لیا. اب انہوں نے کہا جی تھوڑی سی دال بنا دو، کیونکہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ حکومت سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے، قرآن کریم لکھتے تھے، اپنی مزدوری کرتے تھے. اس کے بعد گزارا جتنا بھی تھا یہ کر دو یہ کر دو. اس نے تنگ آ گیا کہ میں تو بادشاہ کا باورچی بنا تھا کہ خوب کھانے پینے کو ملے گا، یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا. اس نے کیا کیا، ایک دن ہانڈی میں خوب نمک ڈال دیا. عالمگیر رحمہ اللہ ایک کھانا کھایا آرام سے مزے سے، کچھ نہیں کہا. اس نے کہا شاید ان کو زیادہ نمک کھانے کی عادت ہے. اگلے دن بالکل بھی نمک نہیں ڈالا. پھر آئے کھانا کھایا مزے سے چلے گئے. اس نے کہا ان کا ساتھ ٹیسٹ خراب ہے منہ کا، ان کو کم پتہ ہی نہیں چلتا. تیسرے دن نارمل ڈال دیا. پھر کھایا اور پھر بلایا کہ بیٹا ایسا کرو کہ ایک اندازہ مقرر کر لو تاکہ تمہیں دقت نہ ہو. کہتا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کے ہاں کچھ واہ کھانے شانے ملیں گے، کھابے شابے چلیں گے، وہ کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا چلو. روٹی کا آدھا ٹکڑا دیا کہ فلاں رئیس کو جا کے دے دو اور کہو کہ یہ بادشاہ نے تمہارے لیے، عالمگیر نے تحفہ بھیجا ہے. وہ لے گیا، اس نے روٹی کو چوما، رکھا اور اشرفیوں کی تھیلی بھر کے دے دی. تو پھر اس کی آنکھیں کھلی کہ اس کے ہدیے کی اتنی قیمت ہے کہ جاؤ بیٹا لے جاؤ، مزے کرو جا کے. تو وہ بادشاہ ہو کے اگر ایسا نہیں کر سکتا تو جو بیوی ہر وقت اچھے کھانے پکا کے کھلاتی ہے، اگر کمی بیشی ہو گئی ہے تو ہم نکتہ چینی اس پہ کرنے سے باز نہیں آ سکتے. اور 8ویں غلطی وہ کیا کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا، گھر میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے. ہم تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے لڑتے ہیں. میاں بیوی کے آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ماں نے یوں کہہ دیا، ماں کی خاطر لڑائی شروع ہو گئی، بیوی نے یوں کہہ دیا، بہن نے کہہ دیا، اس کی خاطر لڑائی شروع ہو گئی. تو تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے لڑائی نہیں کرو. وہ تمہاری ماں ہے، اس کی خدمت تمہارے ذمے ہے، اس کی خدمت کرو، اور جو ازالہ ہے اس کو دور کرو. وہ ایک کہاوت کیا بولتے ہیں کہ جے تباہ ہوئے موٹا تے روٹی سڑے کیوں، پتر ہوئے چنگا تے نو سس لڑے کیوں. اگر لڑائی ہے تو بیٹے کا قصور ہے. تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں پہ کیسے ہوں. اور نامی خرابی جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیوی پہ الزام جلدی سے لگا دیتے ہیں. ایک تو اخلاقی الزام ہے، فون پہ پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہو، کیا ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی کام خراب، لیٹ ہو گئے، بس نکل گئی، تو نے لیٹ کروایا ہے، الزام بیوی پہ. بچے نیک نہیں بن رہے تو الزام بیوی پہ. تو بیوی ہر چیز برداشت کر لیتی ہے لیکن شوہر کا الزام برداشت نہیں کرتی. اور 10ویں چیز جو خرابی ہے ہم لوگوں میں وہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو تو پوچھتے ہیں
بیوی کے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے، بیوی کو میکے نہیں جانے دیتے، بعض لوگ ملنے نہیں دیتے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں تھیں جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، اگر تھک گئے ہیں تو اسی پہ بس کر لیتے ہیں۔ جی جو صاحب، اچھا، تو شوہر میں پھر 10 اچھی باتیں ہونی چاہیے، یہ 10 تو نہیں ہونی چاہیے، تو 10 باتیں ہیں جو شوہر میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ تو شوہر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ باہر کے جھگڑے ہیں، ٹینشنیں ہیں، کاروبار ہے، افسر نے کچھ کہہ دیا ہے، جو مسئلہ ہے وہ گھر کی دہلیز سے باہر، وہ صبح سے بیٹھی ہے کام شام کر کے کہ جی میرا شوہر آئے گا، میں اس کے چہرے کی ذرا زیارت کر لوں گی، اور اس کے چہرے پہ 12 بجے ہیں، بجا اس کو کیا سکون ملے گا؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ شوہر گھر میں جائے تو مسکراتا ہوا چہرہ لے کے جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کے کاموں کی، اچھے کاموں کی اپریشیٹ، تعریف کرے۔ اس کو آپ نے ایک دن کہہ دیا نا کہ ماشاء اللہ مصلی پہ بیٹھی کتنی اچھی لگ رہی ہو، تو وہ جناب اگلے دن ایک کی بجائے 2 تسبیحاں پڑھے گی، اس لیے کہ سہاگن وہ جو پیا من بائے، جو اپنے شوہر کو اچھی لگے، اس کی جس ادا کی آپ تعریف کریں گے وہ اپنائے گی کہ میرے شوہر کو یہ اچھی لگتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ بیوی کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ بیوی کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام کاج کروا دیا کرتے تھے، جب دلچسپی لے گا کہ میری بیوی کی یہ ضرورت ہے، یہ کام ہے۔ ایک شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو گھر کا نقشہ سارا تم ڈیزائن کرو، اور اس کا کچن جو ہے وہ میں ڈیزائن کروں گا۔ اس نے کہا کہ کچن تم ڈیزائن کرو گے، کام کچن میں میں نے کرنا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا کچن میں جیسے کام آپ نے کرنا ہے نا مجھے زیادہ پتہ ہے، میں اس طرح ڈیزائن کروں گا تاکہ تمہیں برتن کہاں رکھنے ہیں، اس کا سنک کتنا اونچا ہونا چاہیے، تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اب اس نے جیسا بھی ڈیزائن کیا ہوگا، لیکن اس جملے سے اس نے بیوی کا دل جیت لیا۔ تو بیوی کے کاموں میں دلچسپی ہو۔ اور چوتھے کام یہ ہے کہ دیکھیں ہم خرچ تو کرتے ہیں نا، گھر میں سامان لے کے آتے ہیں، چیزیں لے کے آتے ہیں، تو کبھی کبھی بیوی کے لیے تحفہ تحائف بھی لے آئے، گفٹ لے آئے کہ یہ آپ کے لیے ہے، اگر جو اس کی ضرورت کی چیز ہو، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، اس کی وہ ضرورت کی چیز آپ نے دینی ہی ہے اس کو، تو ساتھ ہی کام بھی چل جائے گا۔ بیوی سے 5ویں چیز، بیوی سے محبت کی باتیں کرو، ملاطفت کی، محبت کی، اس کو جتلاؤ کہ ہاں مجھے تجھ سے محبت ہے۔ کبھی کہہ دو نا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، سب کو کہہ دیں گے آئی لو یو، مجھے محبت ہے تجھے۔ بیوی کو کہتے ہوئے کہتے شرم آتی ہے جی، بیوی کو کہیں۔ بیوی سے بھی کہہ دو نا بھی تم پیاری ہو، تم ہی تو میری رونق ہو، گھر میں رونق ہی تم سے ہے۔ اس جملے سے بیوی کا دل تو آپ جیت لو گے۔ اور کبھی دل جوئی کی باتیں، آقا علیہ السلام بھی امہات المومنین سے دل جوئی کی باتیں کرتے تھے، پھر اس میں بھی ایک پورا بیان ہے، تو دل جوئی کی باتیں ہوں۔ اور ایک اہم بات کہ تحمل مزاجی ہونی چاہیے، یکدم آگ بگولا نہیں ہونا، تحمل مزاجی۔ دیکھ کرو ماجرا کیا، ایک صحابی جہاد میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، اجازت لی کہ اللہ کے نبی میری نئی شادی ہوئی ہے، میں ذرا گھر ہوا ہوں، آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ اب وہ صحابی جب گھر آ رہے تھے دیکھا بیوی دروازے پہ کھڑی ہے، اب غصہ آیا کہ بیوی نئی شادی ہوئی دروازے پہ باہر کیا لینے کے لیے کھڑی ہے، نیزہ اس کی طرف سیدھا کر لیا۔ انہوں نے کہا ذرا صبر کرو، گھر میں آ جاؤ، پہلے اندر دیکھ لو۔ اندر گئے تو اندر بڑا سانپ، وہ اس کو پھر سانپ کو مارا۔ خیر مطلب یہ قصہ سنانے کا ہے کہ جلد بازی نہیں، اگلے کا عذر تو سن لو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور 8ویں بات ہے کہ گھر میں شریعت کی پابندی کروائیں، گھر میں شریعت کی پابندی ہو۔ اور 9ویں بات یہ ہے
کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے ایک ہی وقت میں غصے میں نہ آئیں. اگر میاں کو غصہ آیا ہے تو بیوی اس وقت غصے میں نہ آئے. اگر میاں سمجھے کہ مجھے غصہ آیا، میرے غصے پہ اس کو بھی غصہ آیا، تو پھر اپنا غصہ بندہ ٹھنڈا کر لے. دیکھو غصے کے اوپر حاوی نہیں کرنا، غصہ دکھانا ہوتا ہے، غصہ دکھانا ہوتا ہے، کرنا نہیں ہوتا. اور 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ غصے کی حالت میں یا ناراض ہو کے میاں بیوی کبھی نہ سوئیں. ایک دوسرے کو منا لیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر قصور بیوی کا ہے نا تو پھر بھی شوہر منا لے، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن شوہر کو منانا ہی پڑے گا. اور جتنا دیر سے مناؤ گے اتنا یہ ہوگا کہ بیوی کہے کہ میری اس کے ہاں ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر خلاف حقیقت بات کر بھی دی تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. تو جتنا مرضی غصہ آیا ہوا ہے بیوی پہ، اس کو کہہ دینا تیرے بغیر تو میرا دل لگتا ہی نہیں ہے نا، کیا تم بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیے بات سیدھی سی ہے کہ بیوی نے اپنی ماں کو چھوڑا ہے، باپ کو چھوڑا ہے، بھائی کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا ہے ایک شوہر کی خاطر، اور شوہر ہی جناب فرعون بن کے بیٹھ جائے تو وہ کیا کرے. تو اس لیے اگر بیوی کو بھی غصہ آیا ہوا ہے تو منا لو. اس نے خدمت آپ کے گھر میں رہنا، کپڑے کس کے دھوئے گی؟ آپ ہی کے کپڑے دھونے ہیں، آپ ہی کے جوتے پالش کرنے ہیں، آپ ہی کے گھر کو صاف ستھرا کرنا ہے، آپ ہی کے بچوں کو سنبھالنا ہے. تو جب سب کچھ نے آپ ہی کے لیے کرنا ہے تو آپ اس کا غصہ نہیں برداشت کر سکتے. کچھ بات لمبی ہو جائے گی پھر انشاءاللہ باقی باتیں. تو یہ تو تھا کہ مرد، عنوان کیا تھا کہ گھریلو پرسکون زندگی میں میاں بیوی کا کردار. تو میاں کا تو ہو گیا، بیوی کو کیسے کرنا چاہیے. تو یہ چونکہ عورتیں موجود نہیں ہیں تو آپ سن کے ان تک پہنچا دیں. کیوں جی؟ ٹھیک ہے یا بس کریں؟ ہاں جی. تو جو یہ تو بات ہوئی تھی نا کہ جس نے جانا وہ جا سکتا ہے. 7:30 بجے اذان ہوگی. ہاں جی ہاں جی، ایک دیر میں یہ بھی ہو جائے گا. بس جلدی جلدی سن لیں. بس یہ 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عنوانات صرف سن لیں تو باقی حاشیہ کو چڑھا لیجئے گا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بیوی کو خامد کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے، کہ ایسے کام کرے کہ خامد کو اس پہ اعتماد ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بیوی اعتماد، کیونکہ بعض اوقات بیوی کو باتیں چھپا لیتی ہے، جب وہ بات کھلتی ہے تو پھر شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جائے گا. تو اس لیے بات ہو تو بیوی خود بتا دے کہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے، تاکہ شوہر کا اعتماد اس پہ برقرار رہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیوی محبت سے شوہر کو مسخر کرے. ایک میاں بیوی میں بن نہیں رہی تھی کہ بیوی نے شکایت کی کہ میرا شوہر ایسا ایسا ایسا، وہ قابو میں میری بات مانتا ہی نہیں ہے. تو وہ پیر صاحب نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ شیر کی مونچھ کا بال لے کے آؤ. خیر اس نے کوشش کی کس طرح بھی نہ شیر کی مونچھ کا بال لے آئی. اس نے کہا تو نے کیسے لیا؟ کہتے میں نے اس کو مانوس کیا، اپنے قریب کیا، یہ کیا، میں اس کا لے آئی بال. تو کہتے تم شیر کو جو درندہ ہے اس کو مسخر کر سکتی ہو تو محبت سے شوہر کو مسخر نہیں کر سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ بیوی لگائی بجھائی نہ کرے اور سنی سنائی باتوں سے پرہیز کرے. کہ اس نے یوں کہا، نہیں تحقیق کر لے کہ کیا ماجرا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پہ توجہ دے، اس لیے کہ شوہر سارا دن باہر ہے. ابھی میاں انتقال ہو گیا ماں باپ کا تو، لیکن ان کے بچے موجود ہیں اور اس وقت وہ پاکستان کے نمبر 1 ڈاکٹروں میں شامل ہیں. کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے، کوئی دل کا، اس طرح. تو کیا ہے، باپ ڈاکٹر تھا، جاب میں کبھی کہیں سروس کبھی کہیں سروس، لیکن گھر میں ماں تھی، ماں نے تربیت کی. جب خامند آیا گھر بتا دیا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، باپ نے تربیت کر دی، سمجھا دیا. تو آج وہ دنیا کی لائن میں دیکھو تو بڑے بڑے ڈاکٹر، اور دین میں دیکھو تو
تو یوں لگتا ہے جامعہ شریفیہ کے طالب علم ہوں گے. اور خامند جو ہیں وہ مسجد جنت البقیع میں مدفون ہیں. ہاں مدینہ منورہ میں نا، مدینہ منورہ جنت البقیع وہی ہے نا، مدینہ منورہ جنت البقیع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے پہلے کہا کہ باپ سب کو چھوڑو، آ جاؤ یہاں پہ دفن ہونے کے لیے. تو ان کے بیٹے کے اپنی باپ کی قبر پہ فاتحہ کرنے کہنے کے لیے، ہمارے ہاں تو یہاں لگے ہوتے، کتبے لگے، وہاں نہیں لگے ہوتے. تو یہ نقشے کے مطابق جہاں بتایا تھا وہاں پہنچے تو تھوڑا سا دور تھے قبر سے. تو ان کے قبر سے آواز، نہیں ملا میں ادھر ہوں، نہیں ملا میں ادھر ہوں. تو وہ پھر ادھر جا کے انہوں نے فاتحہ پڑھی. اور جو قبر جو دفن میں آدمی شریک تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ ہاں وہی قبر تھی جہاں سے آواز آئی تھی. تو بیوی کا کام کیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، اس کے اوپر دھیان دے. اور پانچویں، خامند کے قرابت داروں کا خیال رکھے، صلہ رحمی کی نیت سے ان کے پاس جائے. اور خامند جب پریشان ہو تو اس کو تسلی دے، یہ نہیں کہ اور پریشان کر دے، اور پریشان نہ کرے. میرے دادا جی اکثر بتاتے تھے، گئے دکان تھی، پیسے لے کے گئے، وہ جناب نہانے، کسی نے کہا کہ تم نہا لو یا کیا ہے، وہ جیب باہر کٹ گئی. اب پریشان، تھوڑے سے پیسے تھے وہی ختم ہو گئے، پریشان گھر آئے تو دادی امی نے دیکھا کیا ہوا، منہ اور بنا کے کہ وہ پیسے لٹ گئے. تو دادی امی کہنے کہ کیا ہوگا، تمہارے بیٹے جوان ہیں ماشاءاللہ، پرواہ کوئی نہیں. کہتے یہ جملہ کہنا تھا، تسلی ہو گئی. حالانکہ پیسے واپس نہیں آئے، ایک پیسہ نہیں دیا دادی امی نے. ٹھیک ہے، تو زبان، تو بیوی جو ہے وہ اپنے خامند کی پریشانی میں اس کو تسلی دلائے اور خامند کو صدقہ خیرات کی ترغیب دیتی رہے. اور جب کھانا پکائے تو ذکر و فکر سے پکائے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور اگلا کام، 10واں کام یہ ہے کہ کام وقت پہ سمیٹیں. یعنی ایک کام میں لگی ہے تو لگی ہے، ٹائم ٹیبل ہو، نظام الاوقات ہو، اس کے مطابق کرے. گھر کو صاف ستھرا رکھے اور فون پہ مختصر بات کرے. کرنی پڑتی ہے لیکن مختصر بات، لمبی بات نہ کرے کہ جناب خامد باہر سے تھکا کے آ رہا ہے اور یہ موبائل پہ لگی ہوئی ہے. 13ویں بات یہ ہے کہ جو کام یاد آئیں نوٹ بک پہ ان کو نوٹ کرتی رہے. اب بازار ہر دن تو خامد کو بھیجنے سے رہی، ہر وقت بھیجنے سے رہی، نوٹ بک پاس ہو کہ جی یہاں جانا ہے، یہ چیز منگوانی ہے، یہ منگوانی ہے، یہ منگوانی ہے. جب بازار جانے لگے کوئی بیٹا خامد جانے لگے تو لسٹ دے دی کہ یہ چیزیں بھی لیتے آنا. اور یہ ایسا کرے کہ کچھ ضرورت کی چیزیں سنبھال کے رکھے گھر میں، کہ بالکل یہ نہیں کہ ختم ہو گئی تو پھر اب وہ تھکا آ رہا باہر سے آیا ہے، پتی نہیں ہے، وہ کہ چائے بنا دو کہ پتی نہیں ہے. 2 ڈبے منگوا لے، ایک سنبھال کے رکھ لے، ایک استعمال کر لے، جب یہ ختم ہو جائے ایک اگلا منگوا لے، پچھلا نکال لے، اس کو رکھ دے. یعنی اس طرح ہر چیز کو اس ضرورت کی چیزیں سنبھال کے رکھے. اور جب خامند گھر سے جانے لگے تو دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرے. اور جب خامند آئے تو آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے رکھے اور دروازے پہ اس کا استقبال کرے، اس کو خوش آمدید کہے. اور خامند کی ضرورت پورا کرنے میں تردد نہ کرے. گھر کے اندر ایک جگہ متعین کر لے، یہ نماز کی جگہ ہے، مصلی کی جگہ ہے، اس سے بہت برکت ہوتی ہے. اور 19ویں بات یہ ہے کہ اپنے دل کا غم فقط اللہ کے آگے بیان کرے. کیا مسائل ہیں، کیا ہیں، یہ جو بھی اپنے دکھڑے ہیں وہ اللہ کو سنائے، اللہ سے تار ملائے. اور آخری بات یہ ہے، اور ہر ایک کے لیے ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے. تو خامد بھی کہے کوئی کام، اگر وہاں اللہ کی نافرمانی ہے تو پھر اس انداز میں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے، بعض نیک بنتے ہیں کہ یہ کیا فوراً حرام کا فتویٰ، فوراً کفر کا فتویٰ اور فوراً سخت کلمات نہیں، حکمت کے ساتھ. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ بات کی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کے گھروں کو خوشیوں والے گھر بنا دے. واخر دعوانا